اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ کتنے واقعات ہیں صرف شک پر شک لوگوں نے بیویوں کو قتل کر دیا۔ اور میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تجھ سے ہو گیا ہے تو یہ نہیں کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، کہا تو توبہ کر رہے، اللہ معاف کر دے گا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، وہ جو میرا رب ہے میں اسے اپنا غم بھی سناتی اور اپنا دکھڑا بھی سناتی، وہ آئے گا، وہ کرے گا میری صفائی۔ وہ کہتی ہے میں لیٹ گئی، دوبارہ لیٹ گئی، یا لیٹی تو اللہ کے نبی پہ وحی آئی، میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو اس کے چہرے سے خون ہی خشک ہو گیا تھا اور وہ ایسے ایسے کانپ رہی تھی۔ اپنے باپ کو دیکھا تو ان کا چہرہ نیلا پیلا کہ پتہ نہیں اب کیا وحی آئے گی ہماری بیٹی کے بارے۔ واہ اماں جان عائشہ، جیسے تجھ پر رب بولا ہے ایسا کسی پہ نہیں بولا، کسی پہ نہیں بولا۔ جس نے کسی نیک عورت پہ فحاشی کا، بدکاری کا الزام لگایا اور پھر اس سے معافی نہ مانگی اور توبہ نہ کی تو میرے نبی کا فرمان ہے 100 سال مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرتا رہے، مر کے جہنم میں جائے گا اگر توبہ نہ کی اور اس خاتون سے معافی نہ مانگی۔ اس کمبخت کو سنبھال کے رکھو۔ اپنے گھروں کو خوش رکھنا چاہتے ہو، آباد رکھنا چاہتے ہو، رب ذوالجلال کی قسم، پیسے سے، حسن سے، شکل سے، مال سے، گاڑیوں سے نہیں ہوگا۔ اس کو میٹھا کر لو، میٹھے بول میں جادو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ نور کی کچھ آیات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سورہ نور میں واقع ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی اور اس تہمت کی صفائی اللہ نے پیش کی۔ 3 بڑی ہستیوں پر تاریخ میں تہمت لگی ہے۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، زلیخا نے لگائی تو اس کی گواہی دی شہد شاہد من اہلہا، ان کے خاندان میں سے ایک بچے نے گواہی دی جس سے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوئی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائی کہ یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو اس کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیٹے نے خود دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نبی ہوں اور بابرکت ہوں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو اس کی گواہی اللہ نے خود دی، سبحان اللہ، خود جبریل وحی لے کر آئے۔ تو بنو مستلق کی طرف آپ نے سفر کیا جہاد کا، واپسی پر آپ نے ایک جگہ آرام کیا، تو جب چلنے کا حکم دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جی میں آیا کہ
قافلے کے تیار ہونے میں وقت لگ جاتا ہے تو میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے آ جاؤں. تو وہ چلی گئیں ذرا دور قضائے حاجت کے لیے. تو قافلے کی روانگی ہو گئی اور وہ جو تھی پالکی وہ صحابہ نے اٹھا کے اونٹنی پہ باندھ دی. چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وزن اتنا نہیں تھا، انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ پالکی خالی ہے، تو انہیں اوپر باندھ کے اور چل پڑے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا. تو وہ ایک اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئیں کہ جب وہاں پہنچ کر مجھے نہیں دیکھیں گے تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے واپس بھیجیں گے کسی کو، میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی. تو کہتے ہیں میں وہاں لیٹ گئی، مجھے نیند آ گئی. تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں بدری، ان کے ذمہ تھا قافلے کے پیچھے پیچھے چلنا کہ کوئی سامان رہ جاتا ہے، کوئی گر جاتا ہے، وہ اٹھا کے لے آئیں. تو وہ جب پیچھے سے آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو پہچان لیا. ان کے چہرے پر کپڑا تو تھا نیند کی وجہ سے، لیکن پہچان کو ان کا اللہ اکبر زور سے کہا تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی. تو انہوں نے جلدی سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا. تو انہوں نے آپ کے پاس آ کے اونٹنی بٹھائی اور پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. آپ اونٹنی پہ تشریف فرما ہوئیں. انہوں نے اونٹنی کی رسی کو پکڑا اور قافلے کی طرف چل پڑے. دوپہر کے وقت پہنچے تو صحابہ نے پڑاؤ ڈال لیا تھا. تو عبداللہ بن ابی لعنت اللہ علیہ جب دیکھا تو اس نے یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ یہ تو کوئی گڑبڑ ہے، یہ تو کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے کوئی غلط کام ہوا ہے. اور یہ بات اس نے پھیلانا شروع کر دی. اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے خبر ہی نہیں ہونے دی. یہ ایک بات اس سارے واقعے میں دو باتیں سمجھانی تھی. ایک حضرت عائشہ کا مرتبہ اور مقام، چونکہ آگے چل کر کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو برا بھلا کہنے والے تھے، تو اللہ نے آپ کے مقام کو قرآن میں خود گواہ بن کے صفائی دی. اور دوسرا یہ بتانا تھا کہ زبان کا غلط استعمال کتنی تباہی لاتا ہے. ورنہ جیسے ہی عبداللہ بن ابی نے یہ بات پھیلانا شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ وحی اتار دیتے اور فرماتے کہ یہ بکواس ہو رہی ہے، یہ سب غلط ہے، اس کا ازالہ کیا جائے. لیکن وہی رک گئی اور مدینے تک بیچ میں منافق بھی تھے، وہ اس بات کو پھیلاتے رہے اور وہ پورے قافلے میں گردش کرتی رہی. اور جب آپ مدینہ پہنچے، مدینے میں انہوں نے یہ بات اس کو کہے وہ پھیلنا شروع ہوئی. تو جو آہستہ آہستہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نبی کو پہنچی، تو چونکہ وہی کوئی نہیں تھی تو اپنا اس کا رد کر سکے اور تائید تو کرنی نہیں تھی، لیکن انسان نبی کے درجے پر بھی ہو تو ہوئی بات اثر کرتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں ان دنوں بیمار ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا رویہ بدلا ہے. جب میں بیمار ہوتی تھی گھر میں آتے، میرے پاس بیٹھتے، میرا حال پوچھتے، میرا ہاتھ پکڑتے. اب جب وہ گھر آتے تو کہتے کیف عتیقی، اس کا کیا حال ہے؟ تو میں بڑی حیران ہوتی کہ یہ بے رخی کیوں ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے والدین کے گھر جاتی ہوں اور وہاں جا کے میں پتہ کرتی ہوں کہ معاملہ کیا ہے. تو اللہ کے رسول سے
چھٹی مانگی کہ میں والدین کے گھر ہوا ہوں، تو آپ نے کہا چلی جاؤ۔ تو فرمانے لگی مجھے اس پر اور بڑا دکھ ہوا، چونکہ پہلے جب میں کہتی تھی تو آپ فرماتے آج نہ جاؤ کل چلی جانا، پھر کہتے آج نہ جاؤ کل چلی جانا، اظہار محبت، اظہار عشق، اور اس دن فرمایا فوراً چلی جاؤ، کہ اس کا بھی مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ تو میں خیر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ تو اس زمانے میں ٹوائلٹس گھروں میں نہیں ہوتے تھے، تو عورتیں رات کو نکلتی تھیں ضرورت کے لیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے جا رہی تھیں، اور آپ کے ساتھ حضرت مصطح کی والدہ ام مصطح رضی اللہ عنہا وہ بھی ساتھ تھیں۔ تو جب وہ فارغ ہونے کے بعد واپس آ رہی تھیں تو حضرت ام مصطح کو ٹھوکر لگی پتھر سے، تو انہوں نے کہا تعس مصطح، مصطح کا ستیہ ناس ہو۔ تو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے بھانجے بھی تھے اور جنگ بدر کے شریک صحابی تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سب سے افضل وہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ ایک دفعہ جبریل آئے، پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں آپ کس کو سب سے افضل فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جنگ بدر کے صحابہ 313۔ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آسمان کے فرشتوں میں جن 1000 فرشتوں میں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، وہ پورے آسمان کے فرشتوں میں سب سے افضل شمار ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی مصطح کی ماں اپنے بیٹے کو برا کہہ رہی ہے اور وہ تو جنگ بدر کا شریک ہے۔ اچھا، یہ جو چلی تھی افواہ گھر گھر اس میں 3 سچے صحابہ وہ بھی اس میں شریک ہو گئے، باقی خاموش تھے، لیکن متاثر سارا مدینہ تھا۔ ایک حضرت مصطح، ایک حضرت حسان بن ثابت، اور ایک عورت حضرت حمنہ بنت جہش، یہ حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی۔ یہ 3 سچے یہ اس افواہ کو پھیلانے میں لگ گئے۔ تو حضرت مصطح نے کہا ارے عائشہ تجھے پتہ نہیں مصطح کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ یہ کہہ رہا ہے تیرے اوپر صفوان بن معطل کے ساتھ غلط تعلق کا الزام لگا رہا ہے۔ تو فرمانے لگی میرے تو لگا زمین اوپر چلی گئی، آسمان نیچے آ گیا۔ میں گئی دوڑتی ہوئی گھر، میری ماں بیٹھی تھی، تو میں نے پوچھا کہ اماں یہ کیا بات ہو رہی؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹی یہ منافقین پھیلا رہے ہیں اور اس طرح ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کی چیخ نکلی زور سے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اوپر ایک بالکونی میں قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ تیزی سے نیچے اترے اور پوچھا کیا ہوا عائشہ کو؟ کہا اس نے وہ سن لیا ہے الزام، تو اس پر اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اب ان کا روتے روتے برا حال، کھانا بھی نہیں کھا رہی، پانی نہیں پی رہی، نیند نہیں آ رہی، اور بس روئے جا رہی ہیں روئے جا رہی ہیں روئے جا رہی ہیں، اور پورے مدینے میں آگ لگی ہوئی ہے صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ زبان کا غلط بول کیسی تباہی لاتا ہے، صرف اس کو سمجھانا تھا۔ تو اس میں سبق تھا کہ اللہ کے واسطے اس کو قابو میں رکھو۔ آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو ذر 2 عمل بتاؤں، عظیم اجرہما خفیف معونتہما، بہت بڑا اجر ہے اس کا
کرنے میں بہت آسان ہے، اور ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، قیامت کے دن کوئی اس عمل کو لے کر آئے گا۔ انہوں نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ اس زبان کی حفاظت، چپ رہنا اور اچھے اخلاق۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ پہ مہینہ گزر جاتا تھا، آپ گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، سنی سنائی کو آگے نہ پھیلایا کرو۔ کتنے گھر، کتنا معاشرہ وہ جلتا ہے اس سے، یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ جو جیسے ہمارا سوشل میڈیا لگا ہوا ہے صرف لائک لینے کے لیے، کیا 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 وہ بیچارے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، جھوٹی باتیں، اس کو سنبھال کے رکھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو بلایا، فرمایا اسامہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، ہوئی بات کتنا اثر کرتی ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی یا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے تو کیا اللہ آپ کے لیے کوئی غلط رشتہ تجویز کر سکتا ہے؟ تو آپ کو یہ بات بڑی اچھی لگی، تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی پوری تسلی نہیں ہوئی۔ آپ نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو بلایا، کہا کہ علی تو بتا تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا بتا سکتا ہوں، آپ ان کی باندی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ ان کو بلائیں۔ تو حضرت بریرہ کو جب بلایا تو ایسی سنگین صورتحال تھی، کہا نبی کے سامنے سچ بولنا۔ تو پھر آپ نے حضرت بریرہ سے فرمایا بریرہ میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا بریرہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے سچ بولنا، غلط نہ بولنا۔ الزام، بہتان، جھوٹ، جس نے کسی نیک عورت پہ فحاشی کا، بدکاری کا الزام لگایا اور پھر اس سے معافی نہ مانگی اور توبہ نہ کی، تو میرے نبی کا فرمان ہے 100 سال مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کرتا رہے، مر کے جہنم میں جائے گا اگر توبہ نہ کی اور اس خاتون سے معافی نہ مانگی۔ تو بریرہ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا پھر مجھے سچ سچ بتانا، عائشہ کے بارے میں تو کیا کہتی ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو خیر کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا، بس آٹا گوندتے گوندتے ان کو نیند آ جاتی ہے تو بکری منہ مار کے کچھ آٹا لے کے چلی جاتی ہے، اس کے سوا تو میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ سن کر آپ مسجد میں گئے تو اوس و خزرج دونوں قبیلے جمع تھے۔ عبداللہ بن ابی خزرج سے تھا۔ تو آپ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے ظرف پر۔ سارے مدینے کو پتا ہے کہ یہ خبیث بیٹھا ہے منافق عبداللہ بن ابی جس نے یہ ساری تہمت چلائی ہے، لیکن میرے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کیا کہا؟ کبھی زندگی پر نام نہیں لیا۔ میں نے یوٹیوبروں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے سیرت پڑھ لو، تمہیں پتہ چلے بولنا کیسے ہے، تمہیں پتہ چلے گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تم تو دین کے نام پر ہی بددینی پھیلا رہے ہو اللہ کے بندو، جیسے تمہارے بول ہیں، جیسے تمہارے رویے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کیا ہے،
هل يعذرني من رجل